السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف شکلوں پر روشنی ڈالنی ہے۔ اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر جو عائد ہوتا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کہا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حق جو ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا:
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا صاف صاف یہ حکم ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، رب کی عبادت، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو رب کی عبادت، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہے وہ ہمارے ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کی ہم خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری عبادتوں سے اسی وقت راضی ہوگا جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے، اور جب اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہیں ہم سے تو ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ماں کی خدمت کو جنت بتایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جاہمہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، آپ سے مشورہ لے رہے تھے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، جنگ میں جا کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے دین کی خدمت کر کے میں ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حل لک من کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلزمها فإن الجنة تحت رجلها. تمہیں میدان جنگ میں جا کر کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس گھر میں اپنے جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہارے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. بعض لوگ ماں کی فضیلت کو سننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں صرف ماں ہی کا حق ہے، صرف ماں کا مقام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا مقام نہیں ہے، ماں باپ دونوں کا مقام ہے. صرف ایک کی خدمت کرنا، ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی اچھی چیز نہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ. باپ یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے. فَإِن شِئْتَ فَعَزِ ذَلِكَ أَوِ احْفَظْهُ. اگر چاہو تو جنت کے اس دروازے کو بچا لو یا اس کو ضائع کرو، یہ تمہاری مرضی. اگر تم اپنے باپ کی خدمت کرو گے، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو سمجھیے کہ وہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے باقی ہے، نہیں تو جنت کا دروازہ تم سے ضائع ہو جائے. تو ماں باپ دونوں کا مقام ہے. یہ اور بات ہے کہ ماں کا مقام شریعت میں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے، سب سے زیادہ میں اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امو، تمہاری ماں کے ساتھ. پھر آپ سے سوال کیا ہے، پھر آپ نے کہا کہ تمہاری ماں کے ساتھ. آپ نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، چوتھے مرتبے میں آپ نے کہا کہ تمہارے باپ کے ساتھ. علماء کہتے ہیں کہ ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں 3 ایسے کام کرتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے، وہ ماں ہی کر سکتی ہے. پہلا کام بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھنا حالت حمل میں. دوسرا کام بچے کو جننے کا، پیدا کرنے کا. اور تیسرا کام بچے کو دودھ پلانا 2 سال تک. یہ 3 ایسے کام ماں کرتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا. لیکن اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دونوں کے ساتھ سلوک ضروری ہے.
اس لیے کہ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اور جنت میں جانے کے لیے دروازے سے آپ کو گزرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں کیا خدمت کر سکتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے حق میں کیا کر سکتے ہیں، ان کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر شخص کو جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہم ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت یہ انسان کے لیے بہت سارے اس میں فائدے ہیں، بلائوں سے بچاتی ہے ماں کی خدمت۔ اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں گے، اس ماں کی خدمت کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کی خدمت۔ غار والوں کا واقعہ مشہور ہے، 3 لوگ جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، ایک غار میں چھپے، اچانک پہاڑ کا ایک بھاری پتھر غار کے منہ پر آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب تینوں اندر پیک ہو گئے، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب تینوں پریشان ہیں، اس مصیبت اور مشکل گھڑی میں اب ہم کیا کریں؟ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری زندگی کو جو سب سے بڑی نیکی ہے، جس کو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا، اس نیکی کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے باہر نکال دے۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھا، کہا کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرانا میرا کام تھا، بکریاں چرا کر کے میں آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن بکریوں کی چرانے میں دور نکل گیا، واپس رات میں تاخیر سے پہنچا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو، سوتے ہوئے ماں باپ کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، ان کی نیند میں خلل ہو جائے گی، اور میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ سوچئے بعض لوگوں کا حال کیا ہے کہ ان کی نظر میں صرف میں اور میرے بچے، میں اور میرے بچوں کی فکر، ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانا، اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا میں نے گوارا نہیں کیا۔ میرے بچے بھوک سے میرے قدموں کے پاس رو رہے تھے، بلک رہے تھے، میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، میری اس خدمت کو قبول کر کے آج اس مشکل سے مجھے باہر نکال دے، کم سے کم پہاڑ کے اس پتھر کو مجھ سے اتنا ہٹا دے کہ میں آسمان دیکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، تینوں نے اپنی زندگی کی نیکی کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم وہاں سے باہر نکال دیا۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت کا فائدہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور مسند احمد اور صحیح مصنف عبد الرزاق کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں جنت میں گیا۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کی بات ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سفر معراج کا واقعہ ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائے گئے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے جنت میں خیرات سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کی خیرات ہے؟ تو مجھ سے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی خیرات ہے۔ میں نے کہا یہ سن کر کے کہ یہ حارثہ بن نعمان جنت میں ہے اور خیرات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کذالکم البر، کذالکم البر، ماں باپ کی خدمت کا یہی فائدہ ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اس کے بعد مصنف عبد الرزاق میں ہے، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، حارثہ بن نعمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا۔ وہ جنت میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ،
تو ماں باپ کی خدمت آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بد دعا کی 3 مرتبہ آپ نے بد دعا کی، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جس کے لیے آپ یہ بد دعا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ادرک والدیہ او احدہما ثم لم يدخل الجنہ. جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکا. ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں کما سکا، ایسے بدنصیب کے لیے میں بد دعا کرتا ہوں، ایسی بدنصیب اولاد کے لیے. میرے بزرگ اور دوستو، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. ماں باپ کی خدمت جنت میں لے جاتی ہے. اس لیے دنیا میں جیتے جی ہم ان کی قدر کریں، ان جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کریں. اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، ان کی بات ماننا، ان کے مشورے کو لینا، ان کا ادب اور احترام کرنا. آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کے لیے، ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے بات چیت کرنے کے لیے ان کے پاس سمے نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ماں باپ بات کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن بچے کیا ہے، نوجوان موبائل فون میں مصروف ہے. نظر اٹھا کر کے ماں باپ کی طرف توجہ دے کر کے بات کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں. ماں باپ کا جواب دے رہے ہیں اور ان کی نظر موبائل فون پر، موبائل فون میں بات چل رہی، ادھر بھی بات چیت چل رہی. میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. آپ ان کے لیے وقت دیجئے، ان کے مقام کو سمجھیے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان کی عزت کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے وقت نکالیں. بہت بڑا مقام ہے. لیکن اگر وہ کسی غلط کام پر آپ کے ماں باپ مجبور کریں تو وہاں پر ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں. لیکن ماں باپ کسی غلط کام پر مجبور نہیں کر سکتے. اگر ماں باپ شرک کے اوپر مجبور کریں، کوئی مشرک ماں باپ ہے، اولاد کے لیے اطاعت جائز نہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ نے کہا سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں، اگر تمہیں شرک کی دعوت دے، شرک پر مجبور کرے تو تم ان کی بات مت مانو. لا طاعة لأحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کی بھی اطاعت جائز ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مقام اس کا. مان لیجئے بعض نوجوانوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم کو جہیز لینے پر مجبور کرتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. اب ایسی چیز جو شریعت کے خلاف ہے، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہاں اطاعت نہیں کی جائے گی، کوئی بھی غلط کام. لیکن بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ماں باپ کا سپورٹ کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش کرنا، یہ ضروری ہے. اور ایک تیسری چیز کیا ہے، ان کی زندگی میں ہم اپنا مال ان پر خرچ کریں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا، نوجوانوں کے ساتھ دوستوں میں انجوائے کرنے کے لیے ان کے پاس بہت مال ہے، بہت سارا مال اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتے ہیں، باہر خرچ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. لیکن ماں باپ کے علاج و معالجے پر ان کو خرچ کرنے کے لیے ان کی جیب تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں. ان کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ بار بار سوچتے ہیں، جبکہ نوجوانوں میں خوب خرچ کرتے ہیں. ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث ہے. کہا اللہ کے رسول، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انت و مالک لوالدیک. کیا بول رہا تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ان اطیب ما اکلتم من کسبکم. آپ نے کہا کہ سب سے پاکیزہ روزی وہ ہے جو تم اپنی کمائی کی روزی کھاؤ، محنت کی روزی.
آج کچھ لوگوں کا حال کیا ہے کہ مفت خوری کی عادت ہوتی ہے، کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، محنت کرنا. کچھ نوجوان کام کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، محنت کرنے کی ان کے پاس جذبہ نہیں ہے. محنت کی کمائی، حلال روزی حاصل کر کے کمانا، حلال روزی کو حاصل کرنا، محنت کر کے کمانا، پاکیزہ روزی حاصل کرنا، یہ سب سے افضل اور پاکیزہ روزی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيًّا، تمہارے بچوں کی جو کمائی ہے وہ تمہاری کمائی ہے، اس لیے تم اسے خوب مزے سے کھاؤ. تو ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. ہم یہ نہیں سمجھیں کہ صرف ہم اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، ماں باپ کو نظر انداز کرتے. ہمارا جو کچھ ہے، ہم جو کچھ ہے، وہ سب ہمارے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے لیے کبھی بھی ہمیں تنگی نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کے لیے کبھی بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑا حق ہے ان کا، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ماں باپ کا. ان کو خوش کرنا جیسے رب کو خوش کرنا ضروری ہے، رب کو راضی کرنا ضروری ہے، ویسے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے، ورنہ رب راضی نہیں ہو سکتا ہم سے. اچھا، ماں باپ کے انتقال کے بعد ہم ان کے حق میں کیا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. ہم ان کے حق میں استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں. سب سے زیادہ ہمارے ماں باپ مرنے کے بعد ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیکیوں کا اجر و ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اب مر گیا، کام ختم. جو کچھ نیکی کیا تھا اس کی نیکی کا فائدہ اس کو ملے گا. لیکن تین ایسے کام ہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا. تین کام. ایک تو صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دیا، مدرسہ قائم کر دیا، کوئی ایسا کام کر دیا مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، جو کنٹینیو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. اور علم ينتفع به، نفع بخش علم، آپ نے کسی کو پڑھا دیا، علم سکھا دیا، یا علم کا ذریعہ پیدا کر دیا جس سے لوگ بچے علم حاصل کرتے رہیں گے، تو نفع بخش علم کا بھی ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ نے کہا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد ماں باپ کے حق میں جب دعا کرتی ہے تو ان کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں. نیک اولاد کو اپنے ماں باپ کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. ہم جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہ بھولیں. زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں. وہ ماں باپ جنہوں نے ہماری زندگی میں پوری زندگی اپنی ہمارے لیے قربان کر دی، ہماری ایک ایک خواہش کا انہوں نے خیال کیا، آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیے، آج اس دنیا کے جانے کے بعد ہم کم سے کم ان کے حق میں دعا نہیں کر سکتے؟ ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے؟ ان کے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ بہت بدنصیب ہے وہ اولاد، بہت بخیل ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہ کرے. بڑی ناقدری ہے، ناشکری ہے ماں باپ کی کہ ماں باپ نے جنہوں نے سب کچھ کیا اپنی اولاد کے لیے، آج ہم اپنے مرحوم والدین کے حق میں دعا کے لیے بھی ہمارے لیے وقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، جنت میں ایک آدمی کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے، اسے اونچے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے. بندہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے میرا مقام کیسے بلند ہو گیا، جنت میں مجھے اونچے درجے پہ کیسے پہنچا دیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے باستغفار ولدک لکا، یہاں پر تو نیکی نہیں کر رہا ہے لیکن تیرے بچے، تیرے نیک اولاد تیرے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں سے جنت میں تیرا درجہ بلند ہو رہا. آپ سوچئے، ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا یہ اولاد کا ایک بہت بڑا حق، بہت بڑی ذمہ داری.
قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی. سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں ایک دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب تو ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے ماں باپ پر ویسی ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا تھا، ہماری تربیت اور پرورش کی تھی. بہت پیاری دعا ہے، چھوٹی سی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ایک دعا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 پر 1 میں، ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کیے تھے، وہ بھی اپنے مشرک باپ کے حق میں، جب ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں. بعد میں جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے بند کر دیا. وہ دعا کیا ہے ماں باپ کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے یہ. اس دعا میں ہم اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. بڑی جامع دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حساب کے دن، قیامت کے دن اے اللہ ہم کو، ہمارے والدین کو اور سارے مومنوں کو اللہ معاف کر دے. اور ایک تیسری دعا جو سورہ نوح میں، سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. دیکھیے اس میں بھی اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور سارے مومن مردوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے، سب کے لیے دعا ہے، سب کی مغفرت کی دعا. اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ماں باپ کے حق میں مرنے کے بعد سب سے زیادہ دعا کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ ان کے حق میں اولاد ان کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ اور خیرات کریں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا، اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی ہے، کیا میں ان کے مال میں سے اگر صدقہ کروں تو میرے والد کے گناہ مٹائے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اولاد اپنے والدین کے حق میں جو صدقہ اور خیرات کرتی ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا، اور اس ماں نے کچھ وصیت نہیں کی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر اس سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا ہوتا تو وہ وصیت کرتی تھی کہ اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، لیکن وہ اچانک انتقال ہو گیا. تو کیا میں اپنے ماں کے حق میں اگر صدقہ کروں تو اس کا ثواب ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. بخاری اور مسلم کی حدیث. اور ایک تیسری حدیث جو ابو داؤد میں ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے والدہ، ان کی ماں کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پلانا. اس وقت پانی، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا کہ ہذہ لأم سعد، یہ میری ماں ام سعد کے لیے میں وقف کر رہا ہوں. تو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حق میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے اولاد کو، اس کا ثواب ملتا ہے. ایک تیسری چیز، ماں باپ کی کوئی نظر تھی، کوئی وصیت تھی، تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی مانی ہوئی نظر کو پورا کرے اور ان کی وصیت کو پورا کرے. ایک قبیلے جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، حج جانے سے پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجی عنہا. صحیح بخاری کی حدیث، تم اپنی ماں کی طرف سے حج کرو. تو ماں کی کوئی، ماں باپ کی کوئی نظر تھی، وہ اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا، یا انہوں نے اپنی موت کے وقت کوئی وصیت کی ہے بچوں کو، تو اس بچوں کو چاہیے کہ ان کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس وصیت کو پورا کریں. اور ایک چوتھی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ. ہمارے ماں باپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے جو دوست و احباب تھے، ان کے ساتھ اولاد کو چاہیے کہ اچھا برتاؤ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ہمارے پاس اس کا اہتمام کم ہے، اس پر عمل بہت کم ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک دیہاتی سامنے آ گیا. عبداللہ بن عمر سواری، گدھے کی سواری پر سوار تھے، سواری سے اترے، آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کیا.
اس کو اس دیہاتی کو اپنی سواری پر بٹھا لیے. اپنا امامہ جو سر پر امامہ باندھے تھے پگڑی، وہ پگڑی نکال کر کے اس دیہاتی کے سر پر رکھ دی. عبداللہ بن دینار ان کے ساتھ میں تھے. انہوں نے دیکھ کر کے کہا اصلحک اللہ، اے عبداللہ بن عمر اللہ آپ کو اچھا رکھے، انہم الاعراب وانہم لیرضون بالیسیر، یہ ایک دیہاتی آدمی ہے اور دیہاتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کو دے دو تو خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے تو اس کے ساتھ بڑی عزت و تکریم کا معاملہ کیا ہے. سواری سے اترے، آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کیا، سواری پر اس کو بٹھا دیے، اپنی پگڑی نکال کر کے اس کو دے دیے. اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں اس کی؟ تو کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، ان ابر البر صلۃ الولد اہل اد ابی. نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرے، اور اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس لیے میں یہ نیکی کما رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں. میرے بزرگ اور دوستو، اس میں دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کو لے کر کے. پہلی بات تو یہ ہے، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نیکی کہا. نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی ہے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کا. اگر ماں باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. جب ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کریں گے تو اسلام اس کو بڑی نیکی کہتا ہے. تو اگر ماں باپ کے ساتھ آپ سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے دوستانہ تعلقات اچھے لوگوں سے رکھیں، تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان سے دوستی کر سکے. اگر ہمارے دوست و احباب غلط قسم کے لوگ ہوں، شرابی ہوں، کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے، تو ہماری اولاد ان کے ساتھ کیسی دوستی کرے گی؟ اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اچھے لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل قابل عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.